اب دوسرا ہے سسرالی رشتہ. سسرالی رشتے میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان میں سے جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، سب سے پہلے اور عظیم ہستی عورت کے لیے وہ ہے اس کا شوہر. شوہر تو وہ ذات ہے کہ جس عورت نے اس بندے کے لیے اپنے آپ کو حلال کروا دیا ہے. اس سے تو بڑی کوئی ہستی عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہمارے یہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کے لیے زینت کرنی چاہیے اس کے لیے زینت نہیں کرتی عورت. اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی میں جائیں گی، بن ٹھن کر سوار کر جائیں گی، پورے علاقے کو دکھائیں گی کہ ہمیں دیکھو ہم کیسی لگ رہی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری عورتوں کو سمجھ دے. لیکن جو بیچارہ جس نے اس سے نکاح کر کے اس کو حلال کیا ہے، اس کے سامنے میں بھی کچھ بن کے گھوم رہی ہوگی گھروں میں. کتنا المیہ ہے، یہ عجیب بات ہے. یعنی یہ عجیب سمجھ نہیں آتی یہ بات. یوں سمجھے بس الفاظ نہیں، اس کو کیا کیسے سمجھیں بھائی. عورت کے لیے سب سے عظیم ہستی اس کا شوہر ہے کہ اسی کے لیے ہی اصل زینت ہے. اس کو چھوڑ کر اگر دنیا والوں کو دکھائے تو یہ تو دھوتھو والی بات ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. تو ایک عورت جب شادی کر لیتی ہے جس مرد سے تو وہ تو اس کے لیے حلال ہو گیا، یہ ایک رشتہ. دوسرا سسرال میں وہ رشتہ کہ جس کے سامنے عورت پر پردہ لازمی نہیں ہے، وہ عورت کا سسر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے او آباء بعولتہن. یہ پیغمبر ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ان عورتوں پر اپنے سسر کے سامنے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجازت ہے ان کو. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور یہ بات بتا دوں کہ نسب کے کچھ اور بھی رشتے ہیں میں جو بتانا آپ کو بھول گئے. نسب میں باپ ہے، بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، اور دوسرے نمبر پر چچا ہے. چچا سے بھی عورت پر کوئی بھی پردہ نہیں ہے. چچا کے سامنے بھی وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چچا کو بھی باپ کا مقام دیا ہے. کتاب و سنت میں چچا کو باپ کا نام دیا گیا ہے، اور شریعت کی جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح دادا ہو گیا، دادا کو بھی شریعت باپ کہتی ہے. تو جس طرح باپ عورت کے لیے محرم ہے کہ اس کے سامنے پردہ ضروری نہیں ہے، اسی طرح دادا کے سامنے بھی پردہ ضروری نہیں ہے. پھر یہ آگے تک کتنی بھی نسل چلی جائے، پر دادا اس کا بھی باپ، اس سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح چچا ہیں چاہے کتنے بھی ہوں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. لیکن دوسرا المیہ یہ ہے کہ چچا کی اولاد تو اس سے بھی پردہ ہے. ہاں، اس سے پردہ ہے. یہ جو ہمارے کزنز ایسے بس لیبل لگا کے یہ تو ہمارے کزن ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں کیا اس سے جو ہے نا وہ فساد ہے، خرابی ہے، کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہے ان سے. بھائی خطرہ چلو بظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ایسے ہی بنایا اللہ نے کہ اللہ کے قانون حکمتوں سے خالی ہیں. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کس میں فساد ہے کس میں فساد نہیں ہے. تو چچا کی جو اولاد ہے اس سے پردہ لازمی ہے عورت پر، خاندان میں، نسب میں. اسی طرح جو خالہ ہوگی عورت کی، اس کی اولاد بھی اس سے بھی پردہ لازمی ہے. یعنی کزنز جس طرح بھی بنے، ایک لڑکی کے کزنز کس طریقے سے بھی بنے، چاہے چچا کے ذریعے، چاہے پھوپھی کے ذریعے، چاہے خالہ کے ذریعے، ہر طرح کے کزنز ان سے پردہ آپ کو کرنا لازمی ہے. ان کے سامنے زینت ظاہر کرنا حرام ہے. تو سسرال کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ عورت کا سسر عورت کے لیے حرام ہے. تو لہٰذا عورت اپنے سسر کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اسی طرح سسرالی رشتے میں ایک عورت ہے، اس کا داماد ہے، تو داماد کے سامنے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ داماد بھی اس کے لیے ابدی طور پر حرام ہے. اب ایک اشکال ہمارے یہاں بھی یہ ہے، یہ باتیں خشک ہیں لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، عورت یہ کہتی ہے ہمارے یہاں پہ کہ میں اپنے بہنوئی سے پردہ کیوں کروں، کیونکہ بہنوئی بھی میرے لیے حرام ہے. اصل میں قانون سمجھے آپ کہ ہر وہ رشتہ جو کلی طور پر حرام ہے، جس سے نکاح کرنا کلی طور پر کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں. آندھی آئے، طوفان آئے، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، وہ رشتے جن سے کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے، ان کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. جبکہ بہنوئی جو ہے اس سے کسی سبب کی وجہ سے رشتہ حرام ہے. کس طرح؟ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کی بڑی بہن ہے، شادی شدہ ہے،
اب یہ لڑکی کہے کہ میں اپنے بہنوں سے پردہ نہیں کروں گی کیونکہ وہ میرے لیے حرام ہے. ہاں وہ حرام ہے وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر اس کی بہن فوت ہو گئی تو پھر یہی عورت اس مرد کے لیے حلال ہے، اس سے نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح اگر وہ مرد اس کی بہن کو طلاق دے دے اور اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو جائز ہے اس کے لیے. تو ہر وہ شخص جس سے کسی بھی طرح سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح نکاح جائز ہو سکتا ہے، اس سے پردہ لازمی ہے. اس سے پردہ لازمی ہے. ہمارے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے عورتوں میں کہ اکثر عورتیں پڑھی لکھی بھی ہیں، ان کے یہاں پہ یہی کانسیپٹ ہے کہ میں اپنے بہنوں سے پردہ نہیں کروں گی کیونکہ میں اس کے لیے حرام ہوں. نہیں، وقتی طور پہ حرام ہے، کلی طور پہ حرام نہیں. تو لہٰذا بہنوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. یہ سسرال کے رشتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.